جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من أمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزهن عليهم أو كما قال اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317 حدیث نمبر 2198. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے طلاق ثلاثہ کے متعلق چند احادیث پہلے بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اور اس حدیث کی راوی بھی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں. ایک شاگرد کے سوال کرنے پہ عبداللہ بن عباس جواب دے رہے ہیں. پہلے ایک درس کے اندر عورتوں کی عدت کے بارے میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی، تو امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہوگی. عدت کے لحاظ سے عورتوں کی اقسام مختلف ہیں. جو عورت جوان ہے اور اسے حیض آ رہا ہے، یعنی حیض والی عورت ہے، تو اس کی عدت جو ہوتی ہے طلاق کے بعد 3 حیض ہوتی ہے. عورت اگر عائشہ ہے، نا امید ہو چکی ہے حیض سے اور اسے طلاق ہو گئی ہے، یا بچی ہے یعنی قریب البلوغت ابھی بالغ نہیں ہوئی، اسے طلاق ہو گئی تو پھر اس کی عدت 3 مہینے ہے. اگر عورت حمل والی ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، بچے کا پیدا ہونا. ان میں ایک عدت یہ بھی آئی تھی کہ اگر نکاح ہوا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، اور رخصتی سے پہلے اگر عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت سرے سے ہے ہی کوئی نہیں. یاد ہے جی. اس کی عدت سرے سے ہے ہی نہیں. اس بات کو یاد رکھنا ہے. جس عورت کا نکاح تو ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، اب اس کو نا شریعت کی اصطلاح میں غیر مدخول بہا عورت کہتے ہیں. جو ہمارا یہاں قرآن حدیث کے اندر بھی لفظ آ رہا ہے، فقہ کے اندر بھی یہی ہے، اور اصطلاح بھی عرب کی یہی ہے، غیر مدخول بہا، یعنی میاں بیوی آپس میں جمع نہیں ہوئی، کوئی رخصتی نہ ہوئی. دوسرے لفظوں میں یہ تو ہمارا لفظ ہے نا، رخصتی نہ ہوئی. حدیث میں تو یہ لفظ کون نہیں ہوتا ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی. حدیث میں ہوگا غیر مدخول بہا، میاں بیوی آپس میں ابھی تک جمع نہیں ہوئی. اتنی بات سمجھنے کے بعد ایک بات یہ سمجھیں کہ مرد جو ہے وہ 3 طلاقوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک وہ عورت نکاح میں ہے یا حکم نکاح میں ہے. مرد 3 طلاقوں کا مالک ہے جب تک وہ عورت نکاح میں ہے یا حکم نکاح میں ہے. نکاح میں ابھی کوئی طلاق، ایک طلاق بھی نہیں دی ہے، نکاح کے اندر ہے، یہ حقیقت نکاح کے اندر ہے. مرد 3 طلاقوں کا مالک ہے، 1 بھی دے سکتا ہے، 2 بھی، 3 بھی. یہ میں ملک کی بات کر رہا ہوں، کو سنت آپ کو نہیں سمجھا رہا. مالک کتنیوں کا ہے. اب جو ہے
3 طلاق کا بندہ مالک ہے نکاح کے اندر ساری زندگی، چاہے ان میاں بیوی کی زندگی 20 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، 100 سال ہے، 100 سال تک 3 طلاقوں کا مالک ہے۔ لیکن اگر اس نے 1 طلاق دے دی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، 1 طلاق دے دی ہے، پھر اس سے رجوع کر لیا، اب پیچھے کتنے طلاقوں کا مالک رہ گیا ہے؟ 2، اب 3 کا نہیں رہا۔ اب اگر دوسری بھی دے دی ہے تو پھر کتنی طلاقوں کا مالک رہا ہے؟ 1 کا۔ پھر تیسری بھی دے دی ہے تو پھر فارغ، پھر اب کسی طلاق کا وہ مالک نہیں۔ یہ بات اگلی جو ہے آپ ذہن کے اندر بٹھائیں، عدت کے اندر جو رجوع ہوتا ہے وہ حکماً نکاح ہوتا ہے۔ جب تک عورت کی عدت نہیں گزرتی وہ عورت حکماً مرد کے نکاح میں ہے، اسی وجہ سے تو آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر اس مرد کے نکاح کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہوتا تو آگے نکاح کر لیتی نا۔ شریعت کہتی ہے آگے نکاح نہیں کر، کیونکہ پچھلے نکاح کے ابھی اثرات باقی ہیں، ابھی کچھ حصہ باقی ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، اگر کسی بندے نے مرض الموت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، پھر وہ فوت ہو گیا ہے، عدت ابھی باقی عورت کی، وہ عورت وارث ہوگی۔ وہ عورت کیا ہوگی؟ سن رہے ہو؟ وہ عورت کیا ہوگی؟ وارث ہوگی، اس لیے کہ وہ بھاگنا چاہتا تھا اس کو وراثت دینے سے، اس نے اس لیے طلاق دی ہے۔ شریعت کہتی ہے ابھی تک اس کا نکاح من وجہ باقی ہے، جب تک عدت باقی ہے۔ عدت کے اندر اگر وہ فوت ہو جاتا ہے عورت وارث بھی ہوگی۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ حکماً نکاح باقی ہے، حکماً نکاح باقی ہے۔ نکاح باقی ہے تو وارث بن رہی ہے نا، اگر حکماً نکاح باقی نہ ہوتا تو وہ عورت وارث بھی نہ بن۔ تو عدت جو ہے نا، عدت چونکہ حکماً نکاح باقی ہوتا ہے، اس وجہ سے 1 طلاق دیے، 1 حیض گزر گیا ہے، دوسرا طہر آیا ہے، حکماً نکاح چونکہ باقی ہے، دوسری طلاق دینے کا اسے اختیار ہے، طلاق دے سکتا ہے۔ اب دوسرا طہر آ گیا ہے، اس کے بعد پھر حیض آیا گیا، ابھی تک چونکہ 1 مہینہ اور رہتا ہے عدت کا، تو من وجہ نکاح باقی ہے حکماً، لہٰذا تیسری طلاق بھی دے سکتا ہے، چونکہ ابھی اس کے نکاح میں ہے، نکاح میں ہوگی تو طلاق دے گا نا، کہ بازار میں گزرنے والی کو آپ طلاق دے دیں گے تو ہو جائے گی بھائی، نکاح ہی نہیں اس کے ساتھ، تو آپ لاکھ مرتبہ کہہ رہے ہیں جس کے ساتھ نکاح ہی نہیں اسے طلاق بھی نہیں ہوتی ہے، چونکہ غیر مدخول بہا عورت کی عدت نہیں ہوتی، غیر مدخول بہا عورت کی عدت نہیں ہوتی۔ جب اسے 1 طلاق دے دی جاتی ہے، 1 طلاق دے دی گئی، وہ عورت بالکل فارغ ہو گئی، بینا ہو گئی، جدا، بینا مانا جدا، عربی کا لفظ ہے، جدا ہو گئی ہے، دوسری طلاق کا محل باقی نہیں رہا، کیوں؟ اس کی عدت تو ہے کوئی نہیں، حکماً نکاح ہے کوئی نہیں، حقیقی نکاح ختم کر کے بیٹھا ہے، دوسری طلاق کہاں ہوگی بھائی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ دوسری طلاق تب ہوتی کہ اس کی آگے عدت ہوتی، جب اس کی آگے عدت ہی کوئی نہیں ہے تو اس عورت کو دوسری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ غیر مدخول بہا عورت 1 ہی طلاق کے ساتھ بینا ہو جاتی ہے، اس کے لیے دوسری طلاق کا محل ہی کوئی نہیں ہے، اس کی بیوی کوئی نہیں ہے، بیوی ہوگی تو طلاق ہوگی، جب بیوی کوئی نہیں تو طلاق کیسے ہوگی؟ اس بات کو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ اب آئیں حدیث کی طرف، میں آپ کو سمجھاتا ہوں حدیث کیا کہتی ہے اور کچھ میرے بھائیوں کو غلط فہمی کہاں سے لگی ہے۔ اب ذرا توجہ کریں۔ عن طاؤس، یہ راوی حدیث ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا نام ہے ابو الصحبہ، کان کثیر السوال، اس کی عادت تھی یہ سوال بڑے کرتا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، ان کا شاگرد تھا۔ بعض آدمی کا عادت بڑی ہوتی ہے، پوچھتے زیادہ ہیں عمل تھوڑا کرتے ہیں، اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو پوچھتے زیادہ نہیں ہیں لیکن عمل زیادہ کرتے ہیں۔ اس بندے بیچارے کی عادت بڑی تھی سوال کرنے کی، خود حدیث میں کھڑا ہے، کان کثیر السوال، سوال بڑے زیادہ کرتا تھا، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے،
کالا تو سوال کرتا ہے اما علمتا، ابن عباس آپ کو پتہ ہے کہ بندہ جب طلاق دیتا تھا اپنی عورت کو ثلاثاً 3 قبل ان يدخل بها، اس سے دخول کرنے سے پہلے، عورت غیر مدخول بہا ہے، رخصتی سے پہلے، اپنے لفظوں میں رخصتی سے پہلے، مجامعت سے پہلے، دخول سے پہلے غیر مدخول بہا عورت ہے، جعلوها واحدتاً، اس کو ایک طلاق شمار کیا جاتا تھا، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وابی بکر، اور ابو بکر کے زمانے میں، وصدرا من امارت عمر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی امارت کے ابتدائی زمانہ میں۔ یہ جو اس نے سوال کیا ہے، قال ابن عباس بلا، ابن عباس کہتے ہیں کیوں نہیں، مسئلہ تو اسی طرح ہے۔ آگے اسی کی تھوڑی تفسیر کر دی ہے، کان الرجل، بندہ جب طلاق دے دیتا تھا اپنی عورت کو 3 قبل ان يدخل بها، لیکن عورت غیر مدخول بہا ہوتی تھی، جعلوها واحدتاً علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو ایک طلاق شمار کیے جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے میں، وصدرا من امارت عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زمانہ خلافت کی ابتدائی سالوں میں۔ فلما رأى الناس، جہاں سے دیکھیں یہ تحقیقی طلب بات ہے، فلما رأى الناس، جب حضرت عمر نے دیکھا ہے لوگوں کو، قد تتابعوا فیہ، کہ مسلسل لگاتار پے در پے لوگ طلاق دینے پہ جری ہو گئے، جرت مند ہو گئے، بہادر ہو گئے، تو حضرت عمر نے کہا اجیدہن علیہم، خبردار آئندہ کے لیے اس طرح طلاقوں کو کھلونا بنائے، جس نے 3 طلاقیں دیے میں تینوں کو نافذ کر دوں گا، میں تینوں کو کیا کر دوں گا، نافذ کر دوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کو تو آپ ماشاءاللہ جانتی ہیں، جو نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو عمر تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے کہ بس آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کا ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ کئی معاملات میں وہ جلالی طبیعت کے آدمی تھے، لیکن دل کے بڑے صاف تھے۔ جو بندہ جلالی طبیعت کا ہوتا ہے نا، وہ ہوتا بندہ کھرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کھرے آدمی تھے، کھرے تو تھے جو کیسر و کسرا کے محلات میں بیٹھنے والے حضرت عمر کے نام سے کام پکڑتے تھے، ڈرتے تھے، حتیٰ کہ کفر کی یہ زبان ہے، اگر عمر جیسا ایک حکمران مسلمانوں میں اور آ جاتا تو پوری دنیا سے کفر مٹ جاتا، کوئی کفر نظر نہ آتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم نے تتابعوا فیہ، مسلسل پے در پے لگاتار طلاقیں دینے شروع کر دیے، فی الطلاق الثلاث دفعۃ، 3 اکٹھی طلاقیں جو تم نے دینی شروع کر دی ہے نا، ان تینوں کو میں نافذ کر کے رکھ دوں گا۔ اب یہاں پہ یہ سمجھیں، غیر مدخول بہا عورت کو طلاق دینے کی 2 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں بھائی؟ سارے بولو، 2۔ ایک ہے 3 لفظ علیحدہ علیحدہ بولیں۔ پہلے جو میں نے تقریر فرمائی ہے نا، آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا، کیونکہ انت طالقن، انت طالقن، انت طالقن، انت طالقن، 3 لفظ علیحدہ علیحدہ بولیں، 3 لفظ علیحدہ علیحدہ بولیں۔ پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پوری امت سے مراد ہوتا ہے ائمہ 4 کا اجماع۔ پہلے سنت والجماعت میں 4 ہی مسلک ہیں، بس ان کا اجماع ہے تو پوری امت کا اجماع ہوتا ہے۔ پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ 3 لفظ جب علیحدہ علیحدہ بولیں گے نا، انت طالقن، پہلا جملہ جب بولا ہے تو اس عورت کو طلاق ہو گئی، وہ تھی غیر مدخول بہا، پہلی طلاق کے ساتھ وہ بینہ ہو گئی، پہلی طلاق کے ساتھ کیا ہو گئی، جدا ہو گئی۔ اب وہ اس کی بیوی نہ حقیقتاً ہے نہ حکماً ہے، نہ حقیقتاً بیوی نہ حکماً بیوی ہے۔
جب بیوی کو نہیں تو دوسری 2 طلاقیں جب وہ بول رہا ہے، بیوی تو اس کی ہے نہیں، وہ نافذ کیسے ہوں گی؟ بیوی تو رہی نہیں ہے، تو طلاق کیسے نافذ ہوگی؟ اس وجہ سے طلاق کیا ہوگی؟ ایک، باقی 2 طلاقیں ضائع ہو جائیں گی، باقی 2 طلاقیں کیا ہو جائیں گی؟ تو آپ جو بندے کو فائر ماریں، پہلے فائر کے ساتھ مر جائے، ہاں جی، تو دوسرے 2 فائر مار بھی دیں تو وہ ضائع گئے، مر تو پہلے کیا ہے، تو اس کو طلاق تو پہلی طلاق کے ساتھ ہی وہ عورت جدا ہو گئی ہے، بینا ہو گئی ہے، اب وہ نہ حقیقتاً اس کی بیوی ہے کہ نکاح ختم ہو گیا ہے، حکماً بھی کوئی نہیں کہ عدت کوئی نہیں ہے، حکماً بھی کوئی نہیں کہ عدت نہیں ہے، عدت نہ ہونے کی وجہ سے دوسری طلاق اس کو نہیں واقع ہوئی، عدت نہ ہونے کی وجہ سے تیسری طلاق اس کو واقع نہیں ہوئی، جب عدت نہیں تو اگلی طلاقیں واقع نہیں ہوتی۔ یہی بات بیان کی جا رہی ہے عبداللہ بن عباس کی اس روایت میں کہ نبی پاک کے زمانے میں 3 کو 1 شمار کیا جاتا تھا، مطلب یہ کہ 1 واقع ہو جاتی تھی، 2 ضائع ہو جاتی تھی۔ ان کو غلط ہونے سمجھ آئی؟ یہاں غیر مدخول بیاہ کا لفظ کھڑا ہے، اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها، یہ حدیث غیر مدخول بیاہ عورت کے بارے میں ہے، ہر عورت کے بارے میں نہیں ہے۔ اب حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوا، یہ اصلی حقیقت ہے جو نبی کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اب حضرت عمر کے زمانے میں کیا ہوا ہے، حضرت عمر کا زمانہ جو آخری آیا ہے، درمیانہ آیا ہے، تو بہت سارے اجمی لوگ مسلمان ہیں، یوں کہاں تک اسلام پھیل گیا ہے، ہاں جی، 22 لاکھ مربع میل تک جو اسلامی حکومت پھیل گئی ہے، کیا وہ سارے صحابہ تھے؟ نہیں، کوئی تابعی تھے، کوئی عراقی تھے، کوئی اجمی تھے، کوئی عربی تھے، کوئی کسی زبان کے تھے، کوئی کسی زبان کے تھے، تو کیا آپ کا خیال ہے پہلے دن کلمہ پڑھنے سے بندہ نیک بن جاتا ہے؟ کوئی نیک نہیں بنتا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے مسلمان ہوئی ہیں اور علم کو انہیں پتہ کو نہیں تھا، کلمہ پڑھ لینے سے بندہ مسلمان تو ہو جاتا ہے لیکن عالم تو نہیں نہ بن جاتا بھائی، عالم تو بندہ بنتا ہے پڑھنے سے، ہاں جی، ورنہ کلمہ تو میں نے پڑھا ہوا تھا جب پیدا ہوا تھا، لیکن 8 سال لگانے کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ اگر پیدا ہوتی میں نے کلمہ پڑھ لی، میں عالم بن گیا ہوں، پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ وقت ضائع کیا، پھر بغیر پڑھے علم نہیں آتا۔ جو اسلام بہت زیادہ پھیل گیا ہے اس وقت لوگ جری ہو گئے، طلاق دینے کا انداز بدل دیا، کیا جہالت آ گئی نا، جس طرح اب بھی جہالت ہے، جب غصہ اٹھاتے ہیں، عورت پہ ناراض ہوتے ہیں، بیگم پہ ناراض ہوتے ہیں، پھر اکٹھے 3 بریسٹ مارتے ہیں، پھر اکٹھے چھوڑتے ہیں، تن 3 طلاقاں ہیں، تن 3 طلاقاں ہیں، تن 3 طلاقاں ہیں، جا ہن نکل جا میرے گھر۔ غصہ مٹایا، پھر سر بن کے بیٹھا، ہوئے 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 میں ان کی کر بیٹھا۔ یہی حال بنا ہے تو عمر کے زمانے میں، کہتے ہیں قد تتابعوا فیا، تاڑ پھاڑ لگا دیے طلاقوں کی، بات سمجھ آئی اپنی زبان میں، تاڑ پھاڑ لگا دیے طلاقوں کی، گویا کہ طلاق کو مداح بنا دیا گیا ہے۔ یوں نہیں کہتے تھے انت طالقن انت طالقن انت طالقن، اتنا بھی گوارا نہیں کہ یوں کہتے انت طالقن ثلاث، ایک ہی لفظ بولا برسٹ مارا ہے، تجھے 3 طلاقیں ہیں۔ تو میں نے کہا جو یوں بولے گا نا ایک ہی لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں، میں تینوں کو نافذ کر کے رکھ دوں گا۔ اس لیے ڈرایا ہے کہ کچھ واقعات اس طرح کے آنے لگے کہ طلاق دے دی ہے، پھر اسی دوبارہ نکاح کر لیا، نکاح تو ہو جاتا ہے کیونکہ 1 طلاق دی تھی نا، پھر نکاح کر لیا، پھر اسے طلاق دے دی، یہ اچھا تماشا بنایا ہوا ہے، نہ اس کو جانے دیتے ہیں، نہ اسے بساتے ہیں، اور نہ اسے بیوی بناتے ہیں۔ یہ کیا معاملہ بنا ہے؟ شریعت کو مذاق بنا دیا ہے۔ تو میں نے کہا اندر کہ جو طلاق دے گا 3 غیر مدخول بیاہ کو بھی میں اس کے اوپر وہی قانون نافذ کروں گا جو مدخول بیاہ عورت کا ہے، تینوں کو میں نافذ کر دوں گا۔ خبردار اندر کے لیے جو ایک کلمے کے ساتھ 3 طلاقیں دے۔ حضرت عمر نے لوگوں کو روکنے کے لیے فتویٰ دیا، لوگوں کو روکنے کے لیے، کوئی روک تھام بھی تو ہوتی ہے نا کسی مسئلے کی، جو حضرت عمر نے کہا تو روکنے کے لیے ہے، لیکن نبی پاک نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم پکڑو۔ چلو مان لیتے ہیں یار حضرت عمر کی بات ہے، خلیفہ ہے حضرت عمر، راشد ہے،
صحابی ہے، نبی پاک ان کے بارے میں فرمائے، ان کی بات ماننی ہے تو پھر مان لیتے ہیں، انہی کی بات مان لیتے ہیں۔ بات تو یہ ہے نا، کسی امام کی بات تو نہیں ہے نا، کسی اور تابعی کی بات تو نہیں ہے نا، آج کل کی کسی مولوی کا فتویٰ تو نہیں ہے نا، بات تو حضرت عمر کی ہے، خیر القرون کی ہے، جن کی زبان کی صداقت کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن سے اتار دیا کرتا تھا۔ حضرت عمر دنیا میں جو بولتے تھے اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن بنا کر نازل کر دیتا تھا۔ تو حضرت عمر نے اگرچہ یہ فتویٰ دیا ہے، یہ فیصلہ دیا ہے کہ اندر کے لیے ایک جملے کے ساتھ جو 3 طلاقیں دے گا میں تینوں کو کیا کر دوں گا، اب اس بات پہ اجماع امت ہو گیا ہے۔ حضرت عمر کے فیصلے کے بعد کسی صحابی نے حضرت عمر کے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا ہے، کسی صحابی نے حضرت عمر کے فیصلے سے اختلاف، اسی کا نام ہوتا ہے اجماع سکوتی۔ حضرت عمر نے ایک بات بولی، بھائی میرے اور آپ تک یہ مسئلہ پہنچ گیا، صحابہ تک نہیں پہنچا تھا، کیوں پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا؟ پہنچا تھا نا، ان کو پہلے پتہ لگا، ہمیں بعد میں لگا، ہم 14ویں صدی میں بیٹھے ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو حضرت عمر کو ان کے صحابہ کو نہیں پتہ چلا ہے، لہذا وہاں پہ یہ مسئلہ چھڑا تھا، پتہ لگا تھا، صحابہ میں سے کسی نے جب انکار نہیں کیا، اس پہ ہو گیا اجماع امت۔ اب اگر کوئی بندہ انت طالق ثلاثن غیر مدخول بہ عورت کو بولے گا تو اجماعی مسئلہ ہے کہ اس کو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی، لیکن اگر وہ انت طالقن 3 جملے علیحدہ دب بولے گا، یہ مسئلہ اب بھی اسی طرح ہے، ایک ہوگی باقی 2 ضائع ہو جائیں گی، ایک ہوگی باقی 2 کیا ہو جائیں گی۔ یہ اصل پس منظر ہے اس حدیث کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، جمیع محدثین یہی معنی کرتے ہیں، اور یہ بھلیکھا کہاں سے لگا ہے کہ مدخول بہا غیر مدخول بہا کا فرق نہیں کیا، جب فرق نہیں کریں گے تو پھر جھگڑا ہو جائے گا، فرق کریں گے، جس طرح میں نے آپ کو تمہید پہلے سمجھائی ہے کہ غیر مدخول بہا عورت ایک طلاق کے بعد عورت بیوی نہیں رہتی ہے، نہ حقیقتاً نہ حکماً، محل ختم، لہذا اگلی طلاقیں پھر واقع، لیکن جب 3 اکٹھی فیر نکل رہے ہیں تو وہ تو لگ گئے، اکٹھوں کے ساتھ بندہ قتل ہو جاتا ہے 3 پیروں کے ساتھ، تو 3 اکٹھی طلاقیں بھی یوں پھر نافذ ہو جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے، فتوے، صحابہ کے اجماع، امت کے اجماع کے ساتھ۔ اب میرے خیال میں طلاق ثلاثہ کا مسئلہ بہت ہو گیا ہے، دلائل ختم نہیں ہوئی ابھی بہت پڑے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کے لیے اتنا کافی ہے، باقی ہم طلباء کو سمجھاتے ہیں بالتفصیل، ساری کتابوں کے حوالے لکھوا دیتے ہیں اور سمجھا دیتے ہیں کہ کسی جگہ پہ علم ہوگا تو بات کر سکے گا، جو علم ہی نہیں ہوگا تو اس نے بات، میرے خیال میں جتنا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، آپ بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی جگہ پہ بیٹھ کر بات کر سکیں گے، بشرطے کہ انما الاعمال بالنیات۔ الحمدللہ رب العالمین۔